السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج سے ہر اتوار کو اسی متعین وقت پر قرآن حکیم کی تفسیر ہوگی، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا۔ آج ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی توضیح اور تشریح کرنا چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں یہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کریم کو پڑھنے کا قصد و ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں یا چاہتا ہوں۔ تو اعوذ باللہ کا مطلب ہوا التجیء الی اللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، چاہتا ہوں۔ تو اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہوا؟ التجیء الی اللہ۔ اس میں تین چیزیں ہیں، ایک تو ہے مستعیذ، پناہ لینے والا، اور ایک ہے مستعاذ بہ، جس کی پناہ لی جائے۔ ظاہر ہے کہ مستعیذ بندہ ہے اور مستعاذ بہ اللہ ہے کہ اسی کی پناہ لی جاتی ہے، اور ایک ہے مستعاذ منہ، جس سے پناہ لی جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ شیطان رجیم۔ تو مستعیذ مانے پناہ چاہنے والا، پناہ ڈھونڈنے والا، اور مستعاذ بہ جس کی پناہ لی جائے، اور مستعاذ منہ جس سے پناہ طلب کی جائے، جس سے پناہ لی جائے۔ یہ مطلب ہوا کہ اس میں تین چیزیں، دو لفظ آتے ہیں، ایک لفظ ہے اعوذ اور ایک لفظ ہے الوذ۔ یہ دونوں باب نصرہ سے آتے ہیں، عاد یعوذ، لاذ یلوذ، اور دونوں کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ لیتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اعوذ میں اور الوذ میں کیا فرق ہے؟ اعوذ، الوذ، دونوں کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ چاہتا ہوں یا میں پناہ لیتا ہوں۔ تو اعوذ کا مطلب ہوتا ہے کہ اعاذہ جو ہوتا ہے وہ لدفع الشر ہوتا ہے، یعنی میں کسی شر کے دفع کے لیے، شر کو ہٹانے کے لیے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور لاذ یلوذ کا مطلب ہے الوذ، میں پناہ چاہتا ہوں
تو لیادا کا مطلب ہوا لطلب الخیری، بھلائی چاہنے کے لیے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ ہے اعوذ اور الوذ میں فرق. اعوذ میں جو ایازہ ہے وہ لدفع الشر ہوتا ہے، اور الوذ میں جو لیازہ ہے وہ لطلب الخیر ہوتا ہے. ایازہ دفع شر کے لیے ہوتا ہے اور لیازہ طلب خیر کے لیے ہوتا ہے. اب آگے دیکھیں کہ یہ اعوذ کا لفظ کہاں سے نکلا ہے. قرآن حکیم بہت ہی فصیح و بلیغ کتاب ہے. یہ کتاب جب بات کرتی ہے تو بہت ہی اعلی لیول سے اور اعلی سطح سے بات کرتی ہے. یہ اعوذ در حقیقت عربی کے ایک لفظ اوز سے مشتق ہے. اوز عین پر پیش یعنی بضم العین اور واو پر تشدید اور فتحہ، اوزو اوزو ایسا اوزو. تو عین پر ضمہ اور واو پر تشدید اور فتحہ، اوز. اوز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ العرب تقول للبیت الذی فی اصل الشجرۃ التي قد استطر بها. اوز اس جگہ کو کہتے ہیں، اس مکان کو کہتے ہیں جو کسی بہت بڑے درخت کی جڑ میں ہو اور درخت کی ڈالیاں پتوں سمیت بہت آگے تک آئی ہوئی ہوں، اور اس درخت نے اپنی جڑ میں موجود اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، اس طرح کہ باہر سے درخت کے باہر کھڑا ہونے والا آدمی اس جگہ کو نہ دیکھ سکے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ درخت کی جڑ میں جو ہول وغیرہ ہوتا ہے، کبھی کبھی تو وہ ہول اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آدمی بارش سے بچنے کے لیے پیڑ کی اس جڑ میں بیٹھ جاتا ہے اور پانی سے بچ جاتا ہے. دیکھیں، ایک تکلیف دینے والی چیز ہے کہ بارش سے وہ بھیگ جائے گا. اس بارش سے بچنے کے لیے وہ پیڑ کی جڑ میں جو جگہ ہے، جڑ میں اس کے اندر وہ بیٹھ جاتا ہے اور بارش سے بچ جاتا ہے. ایسے ہی شیطان سے بچنے کے لیے، جیسے یہاں ہے کہ آدمی بارش سے بچنے کے لیے بھاگا اور درخت کی جڑ کی اس جگہ میں جا کر کے بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے وہ بارش سے محفوظ ہو گیا. ایسے ہی کسی تکلیف دہ چیز، کسی شر سے بچنے کے لیے کوئی آدمی بھاگا اور اللہ کی پناہ میں آ گیا. اس میں خاص نقطہ یہ ہے کہ اوز سے جو یہ لفظ مشتق ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پیڑ کی اس جڑ میں جو جگہ ہے وہ جگہ باہر سے دکھائی نہیں دے رہی، اس لیے کہ ڈالیوں نے چاروں طرف سے اسے گھیر رکھا ہے. اس طرح آدمی کسی تکلیف سے، کسی شر سے بھاگا اور کسی کی پناہ میں آ گیا تو ایسے ہی ہوا جیسے کسی بچے کو
کوئی شخص مارنے کے لیے دوڑا رہا ہو اور وہ بھاگ رہا ہو، اچانک اس کا باپ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ بچہ اپنے باپ کی پیٹھ کے پیچھے چھپ جاتا ہے کہ دشمن اس بچے کو دیکھ نہیں پاتا، اس لیے کہ وہ باپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی آدمی شر سے، شیطان کی تکلیف دہ چیزوں سے، اس کے وساوس سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے بھاگے اور وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، تو جیسے ہی وہ اللہ کی پناہ میں آئے گا تو شیطان اس کو دیکھ نہیں پائے گا۔ اس طریقے سے وہ شیطان سے بچ جائے گا، جیسے پیڑ کی اس جڑ میں موجود جگہ میں کوئی چیز آ جائے تو درخت کی ڈالیوں سے گھرا ہوا وہ مقام دکھائی نہیں دیتا باہر سے، ایسے ہی شیطان اس شخص کو دیکھ نہیں سکتا جو اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ تو یہ لفظ اوز سے مشتق ہے۔ اور عرب کہتے ہیں العرب تقول للبیت الذی فی اصل الشجرہ التي قد استطار بها، اس اوز کہتے ہیں۔ تو یہ تو اوز کہاں سے نکلا ہے وہ میں نے بتایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں دیکھیں پہلے اعوذ ہے، اس کا مطلب میں نے بتایا کہ یہ دفع شر کے لیے ہوتا ہے، اعاذہ۔ اور اس میں اعوذ میں جو میں پناہ لیتا ہوں، یہ مستعیذ ہے، اور باللہ اللہ یہ مستعاذ بہی ہے، اور من الشیطان الرجیم یہ مستعاذ منہ ہے۔ تو من کس پر لگا؟ شیطان پر، اور بے کس کے ساتھ لگا؟ اسم الجلال اللہ کے ساتھ، اور اعوذ میں انا ہے۔ تو اعوذ میں جو انا ہے میں پناہ لیتا ہوں، یہ ہے مستعیذ، اور باللہ اللہ پر جو بے ہے یہ مستعاذ بہی ہے، اس کی پناہ اپنی چاہیے رہے۔ اور من الشیطان الرجیم من لگا تو وہ مستعاذ منہ ہے۔ اس جملے پر آپ نظر ڈالیں تو اعوذ باللہ کے بعد لفظ الشیطان، شیطان ہر اس شخص کو کہتے ہیں، چاہے وہ جن ہو چاہے انس ہو، من الجنتی والناس، جنوں میں سے ہو یا شیطانوں میں سے ہو، جنوں میں سے شیطان ہو یا انس میں سے شیطان ہو، یعنی جنوں میں کے برے لوگ یہ شیطان جن ہیں، اور انسان میں کے برے لوگ یہ شیطان انس ہیں۔ تو گویا کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیطان یہ شیطانہ سے مشتق ہے، شیطانہ اے بعود من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مکمل دور ہے، اسی وجہ سے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ تو ہر شیطان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، شیطانہ سے مشتق ہے۔ اور کس وزن پہ ہے؟ یہ فعال کے وزن پر ہے، شیطان فعال، یہ مبالغہ ہے، اور مبالغہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہی نہیں، اللہ کی رحمت سے بہت 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 دور ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت سے بہت 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 دور ہے۔ اب اگر کوئی اس کی اتباع کرے اور اس کے پیچھے چلے، اندازہ لگائیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کتنا دور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ تم شیطان کو اپنا دوست مت بناؤ بلکہ اس کو اپنا دشمن بناؤ، فاتخذوہ عدوا، شیطان کو اپنا دشمن بناؤ۔ ارے اس سے بڑا دشمن کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہارے باپ کو اور ماں کو، آدم و حوا کو بہکا کر کے ان سے دشمنی
जता करके दुश्मनी की वजह से उन्हें जन्नत से निकलवा दिया। जन्नत से निकलवा दिया जिसने, अब तो जन्नत के बाहर है। अब पूरी कोशिश उसकी यह है कि अल्लाह के बंदों को, आदम के औलाद को जन्नत में ना जाने दे। जन्नत में थे, वहां से निकलवा दिया। अब कितनी कोशिश कर रहा होगा, इनको पहले हमने जन्नत से निकलवा दिया, अब ये देखते हैं हम कि ये जन्नत में जाते कैसे हैं। लिहाजा उसने पूरी कोशिश इस चीज के पीछे लगा रखी है कि किसी तरीके से जन्नत से निकाले हुए लोगों को दोबारा जन्नत में न जाने दे। लिहाजा ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तो इसे दोस्त कैसे बना रहे हो? फत्तखिदू अदुव्वा, इसको अपना दुश्मन बनाओ। आज लोग शैतान के रस्तों पर चल रहे हैं। जो मुसलमान नहीं हैं उनको तो छोड़िए, आप जो मुसलमान हैं उनको देखिए कि किस तरीके से वो रहमान के रास्ते को छोड़ करके शैतान के रास्तों पर चल रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी बिदअतें उन्होंने ईजाद कर ली है। शारे इनको किसने हक दिया कि ये तमाम की तमाम बिदअतें दीन के नाम पर ईजाद करें? इसकी इजाजत किसने इनको दी है? कौन सी ऐसी बिदअत है जो इन्होंने दीन के नाम पर ईजाद नहीं कर रखी है और अल्लाह के बंदों को उन बिदअतों के ऊपर लगा रखा है? तो ये शैतान का मतलब हुआ। शैतान बऊदा मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से। और फई आल, मुबालगा का सेवा है, यानी अल्लाह की रहमत से दूर ही नहीं, बहुत ज्यादा दूर है। लिहाजा ऐसी शख्सियत के पीछे चलना जो अल्लाह की रहमत से बहुत 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 बाईद हो, इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है? इससे बड़ी शौमियत किस्मत क्या हो सकती? तो ये शैतान का मतलब हुआ। रजीम किसे कहते हैं? रजीम, अर्रज्म, अर्रम्य। रज्म का मतलब होता है फेंक देना, इसी वजह से कहते हैं रामी, तीर फेंकने वाला। जब वो कमान से तीर को फेंक देता है तो तीर कमान से निकलकर दूर जा गिरता है। तो रम्यून का मतलब होता है फेंकना। ये रज्म का मतलब होता है अर्रज्मु अर्रम्यु। रज्म का मतलब होता है रम, यानी फेंकना। शैतान को रजीम क्यों कहा गया? रजीम इस वजह कहा गया लिअन्नल्लाह ताला तारदा मिन समावातिहिल उला, अल्लाह तबारक व ताला ने इसको बुलंद आसमानों से फेंक दिया। ये बुलंदी पर था और अल्लाह ताला ने इसे बुलंदी से पस्ती की तरफ फेंक दिया। तो ये बंदा ऐसा है कि ये बुलंदी से पस्ती की तरफ फेंक दिया गया है। तो ऐसी शख्सियत के पीछे तुम भाग रहे हो, उसकी इत्तिबा कर रहे हो जो पहले ही से बुलंदी से पस्ती की तरफ फेंक दिया गया हो। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी इत्तिबा में तुम्हें भी बुलंदी से पस्ती की तरफ फेंक दिया जाए और पस्ती ये तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। तो शैतान की इत्तिबा का मतलब है बुलंदी से पस्ती की तरफ आना। शैतान की इत्तिबा आदमी को हमेशा बुलंदियों से पस्तियों की तरफ फेंक देती है। तो यह मतलब है अर्रज्म का। और रज्म का एक और मतलब है मारना। जैसे आदमी को रज्म करते हैं। रज्म का मतलब यह है कि जानी है और शादीशुदा है, जिना का इल्जाम जो लगा था साबित हो गया, लिहाजा उसे मैदान में खड़ा करके पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दिया जाए। इसको संसार करना बोलते हैं। इसी को अरबी में रज्म कहते हैं, मारना। शैतान को भी रज्म करते हैं कि उसको पत्थर से मारते हैं, पत्थरों से मारते हैं। इसमें भी बिदअतें लोगों ने ईजाद कर ली। अरे बाज तो ऐसे शैतान हो गए हैं कि शैतान के साथ सेल्फी लेते हैं, गोया कि वो शैतान तो ये दूसरा उसका साथी है जो सेल्फी ले रहा है उसके साथ। और बाद लोग, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी छोटी कंकरियां मंगवाई और फरमाया अमसाल हाउलाई फरमू, इन छोटी छोटी कंकरियों से रज्म करो।
इन जैसी छोटी छोटी कंकरियों को फेंको। अरे जूते चप्पल मारते मारे जोश में आकर के, इतने जोश में आ जाते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो बिदातों में सर से पैर तक डूबे हुए होते हैं। चप्पलों की बाकायदा एक खेत और चप्पलों का एक बहुत बड़ा ढेर वहां लग जाता है, जो बाद में वहां सऊदीया की हुकूमत वो टर्कों के ऊपर उन जूतों को लेकर के चली जाती है। तो रज्म का मतलब होता है मारना। ये शयातीन जब आसमान की तरफ चढ़ते हैं ताकि ये समावात की बातों को सुने, आसमान की बातों को सुने, फातबाहु शिहाबुन साकिब, तो अल्लाह तबारक व तआला इनके पीछे रज्म करने के लिए शिहाब साकिब को लगा देता है। तो शिहाब साकिब इनको मारते हैं, तो इस वजह से ये रजीम है, ये मारे हुए। यानी जब ये जाते हैं, ये आसमान की बातें सुने, तो शिहाब साकिब इनको रज्म करते हैं, मारते हैं। इस वजह से इसको रजीम कहा जाता है। तो ये हुआ शैतान का माना, रजीम का माना। आऊजो कहां से निकला है? आऊजो और अलूजो यानी एयाजा और लियाजा में क्या फर्क है, यह बयान किया गया। गौर फरमाया आप कि इस जुमले में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में गौर करें तो ये जुमला तौहीद का मजहर है। यह जुमला तौहीद का मजहर है। तौहीद का मजहर कैसे है? इसमें तौहीद का इकरार है। क्या है इसमें? इस जुमले में तौहीद का इकरार है। मैंने बताया कि यह जुमला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यह जुमला तौहीद का मजहर है। कैसे? क्योंकि इसमें बंदा तौहीद का इकरार करता है जब वो कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्यों? क्योंकि वो ये इकरार करता है कि ऐ मेरे रब, शैतान और उसके वसवसों से बचने की जगह सिर्फ और सिर्फ तेरा दरबार है। यहीं आकर हम शैतान के वसाविस से बच सकते हैं और दुनिया की कोई ताकत मुझे शैतान से महफूज नहीं कर सकती है। गोया कि शैतान से हिफाजत तू ही कर सकता है, तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। तो गोया कि इस जुमले में तौहीद का इकरार है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहने वाला तौहीद का इकरार करता है। पता ये चला कि ये जुमला तौहीद का मजहर है। कहने वाला तौहीद का इकरार करता है कि ऐ मेरे रब, तेरे सिवा कोई नहीं है जो शैतान से मेरी हिफाजत कर सके, मुझे हिफाजत दे सके। एक और इसमें मुशरिकीन की मुखालफत है। क्यों? इसलिए कि मुशरिकीन जब कहीं किसी वादी और किसी सहरा में जाते थे तो यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नि, तो वो जिन मर्दों की पनाह लेते थे कि ऐ इस वादी के जिन, मैं तेरी पनाह में आता हूं। अब कोई ये कहे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं शैतान रजीम से महफूज रहने के लिए तेरी पनाह चाहता हूं, इसका मतलब यह है ये कुफ्फार और मुशरिकीन की मुखालफत कर रहा है। गोया कि इसमें शिर्क से इजहार नफरत और मुशरिकीन के तरीके का खिलाफ है, उसकी मुखालफत है। कितना प्यारा जुमला है। गोया कि ये जुमला तौहीद का मजहर है। कहने वाला तौहीद का इकरार करता है कि तेरे अलावा कोई नहीं जो शैतान के वसाविस से मुझे महफूज कर सके। और दूसरे, इसमें मुशरिकीन की मुखालफत भी है कि वो किसी वादी में जब उतरते थे तो कहते थे ऐ इस वादी के जिन, मैं तेरी पनाह में आता हूं, मैं तेरी पनाह लेना चाहता हूं। तो इसमें शिर्क से इजहार नफरत और शिर्क से इजहार बरात भी है, मुशरिकीन की मुखालफत भी है। ये इतना प्यारा कलिमा है। उसके बाद गौर फरमाएं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में सिर्फ शैतान ही से
صرف شیطان ہی سے حفاظت نہیں بلکہ اس کلمے کے ذریعے آپ بہت ساری دیگر تکالیف سے اللہ کی پناہ لے سکتے ہیں. جی جیسے ایک حدیث دیکھیے, حدیث پڑھتا ہوں. ان عثمان بن ابی العاص الثقفی انه شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا یجده فی جسده منذ اسلم فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زا یدک علی الذی تألم من جسدک وقل بسم اللہ ثلاثا وقل 7 مرات اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. رواہ مسلم کی کتاب السلام. حضرت امام مسلم اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب السلام میں لائے ہیں. حضرت عثمان ابن ابی العاص ثقفی کہتے ہیں کہ انہیں جب سے وہ اسلام لائے تھے ان کے بدن میں ایک جگہ درد ہوتا تھا, کافی وہاں سے انہیں تکلیف کا احساس ہوتا تھا. تو انہوں نے شکایت کیا کر کے کہ اللہ کے رسول میرے بدن میں فلاں جگہ بہت تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قل, دیکھیے قل, تم کہو کیا, پہلے تو جہاں درد ہو رہا ہے وہاں ہاتھ رکھو, یہ پہلا طریقہ ہے. جہاں درد ہو رہا ہے وہاں ہاتھ رکھو. زا یدک علی الذی تألم من جسدک, تمہارے جسم میں جہاں درد ہو رہا ہے, مثلا یہاں درد ہو رہا ہے, اب یہاں اپنا ہاتھ رکھو, یہ پہلا. اس کے بعد 3 بار بسم اللہ پڑھو, یہ دوسرا ہوا. اور تیسرا 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو, کون سی؟ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اور الحمدللہ اس دعا کی برکت سے وہ درد ختم ہو جائے گا. اس کے برخلاف دیکھیے یہ حدیث ہے, اس حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی مقام پر درد کا احساس ہو تو کیا بولے؟ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات, اور مثلا زید ہے اس کے سر میں درد ہے تو زید کا درد سر, زید کا درد سر کا جائے یہی لگی میری آس. یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دعا بتا رہے ہیں, اور یہ جناب والا یہ ایک بدعت بتا رہے ہیں. کیا؟ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات, زید کا درد سر کا جائے یہی لگی میری آس. یہ کون سی دعا ہے بھائی؟ یہ کون سی دعا ہے؟ یہ تو غیر اللہ سے کسی تکلیف میں استعانت یعنی مدد طلب کرنے والی بات ہوگی. غیر اللہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے, یہ امت کو سکھایا جا رہا ہے, اور اس پر کروڑوں روپے جاہل لوگ صرف کر رہے ہیں. اس جہالت کے اوپر کروڑوں روپے صرف کیے جا رہے ہیں. غلطی اس بیچارے کی نہیں ہے, غلطی ان سے بڑے جاہلوں کی ہے جو اس جہالت کی ترویج اور اشاعت میں اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا اس طریقے کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کے بارے میں یہ آدمی بات کر رہا ہے. اور تعوذ کے اور کون کون سے فوائد ہیں؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دل میں جو بدعات کی چیزیں ہیں, شرک کی غلاظتیں ہیں اور بدعات کی پلیدی ہے, غلط خیالات ہیں, وساوس شیطانیہ ہیں, یہ سب کیا ہے بھائی؟ دل ہے. دل میں بدعات کی پلیدی ہے, گندگی ہے, اور شرک کی آلودگی ہے, شیطان کے وساوس ہیں. بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ بیماری ہے, بلکہ مادۃ الداء ہے, بیماری کا مادہ. یہ بدعات کی گندگی, آلودگی.
شرک کی غلاظتیں، شیطان کے وساوس اور خطرات، برے خیالات، ناپاک خواہشات، یہ ساری چیزیں جو اس دل میں ہیں وہ کیا ہے؟ مادۃ الدائی، یہ بیماری کا مادہ ہے، بیماری کا مادہ ہے یہ۔ اب پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر بیماری کے اس مادے کو باہر نکالو، باہر نکالو پہلے۔ اب جب یہ مادہ باہر نکل گیا تب اب قرآن حکیم کو اپنے دل میں لاؤ۔ یہ مطلب ہے کہ قرآن حکیم انہی کے دلوں میں آتا ہے جو دل، جن کے دل طاہر ہوتے ہیں۔ قلوب طاہرہ میں، یہ ابن تیمیہ کا قول ہے کہ یہ طاہر کلام، یہ پاک کلام، یہ قلوب طاہرہ ہی میں آتا ہے۔ تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن جب پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ قرآن حکیم کی قرات سے طاووس کا کیا تعلق ہے؟ یہی تعلق ہے کہ شیطان کے جو وساوس ہیں یہ سارے کے سارے مادۃ الداء ہیں، بیماری کا مادہ ہے یہ۔ اب پہلے بیماری کے اس مادے کو نکالا جائے، اس لیے کہ قلب تو گندا ہے نا، لہذا اس گندگی کو صاف کرو اور پھر طاہر چیز یعنی قرآن حکیم وہ دل میں لاؤ۔ جیسے کسان جب زمین میں بیج ڈالتا ہے تو پہلے زمین کے اندر جو خس و خاشاک ہوتے ہیں، جو فصل کے لیے، جو بیج کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، پہلے ان کو کھیتوں سے نکالتا ہے، وہ خس و خاشاک کو نکالتا ہے اور بیج کو، نقصان دینے والی چیزوں کو زمین سے نکال باہر کرتا ہے۔ پھر زمین کو مکمل صاف کرنے کے بعد، اچھی طرح گڑائی اور جتائی کرنے کے بعد پھر اس کے اندر بیج ڈالتا ہے تاکہ بیج اچھی طریقے سے نمو پائے، بیج خراب نہ ہو۔ ایسے ہی جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے مادۃ الداء، بیماری کے مادے کو باہر نکالو، اس لیے کہ قرآن حکیم طاہر ہے اور طاہر چیز کے لیے جگہ طاہر ہونی چاہیے۔ پہلے طاہر کرو اس قلب کو، اس لیے کہ قرآن حکیم وہی اترتا ہے جہاں چیز طاہر ہو، قلوب طاہرہ کے اوپر ہی قرآن حکیم اترتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ تعوذ قرآن پڑھتے وقت کیوں اختیار کیا جائے، تعوذ کیوں پڑھا جائے، تعوذ کا قرآن حکیم سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ شیطان کے وساوس یہ مادۃ الداء ہے، پہلے بیماری کے اس مادے کو باہر نکالا جائے، اور قرآن حکیم طاہر ہے، اس کے لیے قلوب طاہرہ چاہیے۔ جی یہ ہے تعوذ کا تعلق، استعاذہ تعوذ کا تعلق قرآن حکیم سے۔ دوسرے یہ کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے، حدیث ہے کہ فرشتے قرآن سنتے ہیں۔ جی کوئی قرآن پڑھنے بیٹھے تو فرشتے قرآن حکیم کو سنتے ہیں، قرآن حکیم کو سنتے ہیں، معلوم؟ اور ملک ضد الشیطان، فرشتہ شیطان کی ضد ہے، دوست کو بلاؤ اس سے پہلے شیطان کو بھگاؤ، یہ مطلب۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے کہا، شیطان بھاگ گیا، اب ملک آتے ہیں، دوست لوگ آتے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے سے یہ بھاگتے ہیں شیاطین۔ اب شیطان بھاگ گئے تو ملک جو دوست ہیں وہ ہیں، تو دوستوں کو بلانے سے پہلے دشمنوں کو بھگاؤ، اس لیے کہ ملک، ملائکہ یہ تمہارے دوست ہیں اور شیاطین تمہارے دشمن ہیں۔ دشمنوں کو بھگاؤ اور دوست کو بلاؤ، یہ مطلب ہے کہ آدمی جب قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے قرات قرآن کو سنتے ہیں تاکہ دشمنوں کو بھگایا جائے اور دوست کو قریب لایا جائے۔ ایک مطلب اور بھی ہے، استعاذہ، جیسے آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایک طریقے کا اعلان ہے، ایک طریقے کا اعلان ہے، ایک طریقے کی آگہی ہے، اور سامع کے لیے تنبیہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پڑھ رہا ہوں، اب اس کے بعد قرآن پڑھا جانے والا ہے، لہذا تمام کے تمام سامعین قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ مطلب ہے اس کا، یہ اعلان۔ میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ اعلان ہے، یہ اعلان ہے، یہ خبردار کرنا ہے، اور سامع کو تنبیہ ہے
کہ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پڑھ رہا ہوں، اب اس کے بعد قرآن پڑھا جانے والا ہے، لہذا سامع مکمل قرآن حکیم کی طرف اپنا کان لگا دے۔ تو قرآن کا پڑھنا بھی باعث سعادت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اور اسی طریقے سے قرآن حکیم کا سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ قرآن حکیم کے لیے جو وقت دیا جاتا ہے، اس وقت کا ایک ایک لمحہ کس قدر قیمتی اور کس قدر باعث اجر و ثواب، کاش لوگوں کو معلوم ہوتا۔ آج لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، حجر قرآن کے مرتکب ہیں۔ عوام تو عوام، خواص نے بھی قرآن حکیم کو چھوڑ دیا ہے، پتہ نہیں کون کون، یہ مضمون اور وہ مضمون اور یہ بحث اور وہ مباحثہ، قرآن کہاں گیا ہے؟ قرآن کہاں گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن پر تدبر کرنے سے تمہاری جان نکلتی، قرآن پر تدبر نہیں کر سکتے۔ دنیا کے تمام مضامین، دنیا کے تمام مباحث، ان پر تم اپنا قلم اٹھاتے ہو، قرآن حکیم کے تدبر کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تم تو حجر قرآن کے سب سے بڑے مرتکب ہو، خواص بنے بیٹھے ہیں۔ عجیب بات ہے، علماء تو علماء، خواص کا بھی یہ حال ہے، حجر قرآن کے، قرآن کو چھوڑ دینے کے کسی نہ کسی طریقے سے یہ اس کے مرتکب ہے۔ فضیلتیں اور کیا کیا ہیں اس کی؟ ایک فضیلت دیکھیں کہ پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا الأعمش قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان فقال أترى بباس أمجنون أنا اذهب۔ رواہ البخاری کی کتاب الادب، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الادب میں لائے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ سلیمان بن سرد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے گالم گلوچ کی، دو آدمی لڑے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، ان میں سے ایک کو بہت زیادہ غصہ آیا، فغضب احدهما فاشتد غضبه، اور اتنا غصہ آیا کہ اس کا چہرہ پھول گیا اور اس کا رنگ متغیر ہو گیا، اس کا رنگ بدل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس آدمی کا غصہ جاتا رہے۔ چنانچہ ایک آدمی اس غصہ ہونے والے آدمی کے پاس گیا اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے مطلع کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو بہت زیادہ غصہ آ جائے تو اس کے لیے میرے پاس ایک دوا ہے، ایک کلمہ ہے کہ اگر وہ کہہ دے تو اس کا غصہ جاتا رہے، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لے، وہ گویا کہ شیطان سے تو پناہ لی ہی جاتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہر قسم کی پناہ ملتی ہے، یہاں تک کہ غصہ بھی آدمی کو آ جائے جو تمام جھگڑوں کی جڑ ہے۔ جھگڑا بڑھتا کیسے؟ آدمی غصے میں آ جاتا، آستینے چڑھا لیتا ہے، پھر بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس ایک بہت بڑے فتنے کو دبانے کا کام کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس وہ کلمہ ہے، اگر وہ کلمہ وہ پڑھ لے تو اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے۔ اس نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے کوئی بیماری ہے یا میں پاگل ہوں؟ جاؤ اپنا راستہ لو، بولتا ہے سمجھتا ہوں میں پاگل ہوں، بولے مجھے جاؤ اپنا راستہ لو، بولے تورا بھی بات مجنون ہو رہا نا، ادھر بولے بھاگ یہاں سے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے جو بہت سارے فتنوں کی جڑ ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، کیا؟ تعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ تعوذ۔ ایک حدیث اور دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل کبر ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ثم يقرأ رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ حکم الالبانی صحیح. یہ روایت ابو داؤد شریف میں ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے، اور البانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور راوی حضرت ابو سعید خدری ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو سب سے پہلے کہتے اللہ اکبر. اللہ اکبر آپ نے کہا. اذا قام من اللیل کبر، جب آپ رات میں قیام کرتے تو سب سے پہلے کیا کہتے اللہ اکبر، کبرہ ہو. اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھتے. ثم یقول، پھر اس کے بعد پڑھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 3 بار. اس کے بعد آپ فرماتے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ 3 بار پڑھتے، اور اس کے بعد پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ ثم یقرأ. پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ شروع کرتے تھے. تو ترتیب کیا ہے؟ پہلے اللہ اکبر، پھر دعائے ثنا سبحانک اللہم وبحمدک 2، اور اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 3 بار تیسری مرتبہ، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ 3 بار، اور اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ کہہ کر کے پھر آگے الحمدللہ رب العالمین شروع کریں. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر کچھ بکھری ہوئی بحثیں تھیں، اور یہ آپ کے سامنے پیش کی گئی. انشاءاللہ یہ سلسلہ قرآن حکیم کی اس عمدہ تفسیر کا ہر اتوار کو 1 گھنٹہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور عوام و خواص سب اس مبارک اور پاکیزہ سلسلے سے جڑ جائیں اور قرآن حکیم کو اپنی زندگیوں میں رائج کریں، قرآن حکیم کو اپنی زندگیوں میں لائیں، کہ سب سے بڑی سعادت کی بات یہی ہے، اور سب سے بڑی سعادت کی راہ، سب سے شاندار سعادت کی راہ یہی ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.